السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے نہیں چلے گا پروگرام میں میں آپ کے ساتھ شاہ فہد خان۔ بہت بہت سواگت ہے آپ سبھی کا ہمارے اس خاص پروگرام میں۔ آج کے شو میں ڈاکٹر ظفر الاسلام خان صاحب پر جو دیش سے غداری کا کیس ہوا ہے اس پر چرچا کرنے کی کوشش کروں گا، لیکن چرچے سے پہلے یہ گزارش ہے کہ جنہوں نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور کر لیں اور دور دور تک اس پیغام کو پہنچانے میں اس مشن کا ضرور حصہ بنیں۔ ناظرین، یہ تصویر دیکھیں، یہ ڈاکٹر ظفر الاسلام خان صاحب ہیں، ہندوستان کے چنندہ شخصیات میں سے ایک ہیں، دہلی اقلیتی کمیشن کے چیئرمین، ملی گزٹ کے ایڈیٹر اور کئی زبانوں کے ماہر بھی ہیں۔ گلف کنٹریز اور کئی ممالک سے ان کے گہرے تعلقات ہیں۔ یہ دیش کے لیے کسی سرمایہ سے کم نہیں۔ ایسی شخصیت پر دیش سے غداری کا کیس ہوتا ہے۔ وجہ جانتے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ عرب ٹویٹر طوفان کے پس منظر میں خان صاحب نے ہندی مسلمانوں کے حق میں آواز اٹھانے کے لیے کویت کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ایک ٹویٹ کر دیا تھا۔ آپ ذرا اس ٹویٹ کو دیکھیں۔ زیادہ سے زیادہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ غیر مناسب موقع سے یہ ٹویٹ کیا گیا، اور انہوں نے ہندو نہیں بلکہ ہندوتوا لکھا ہے۔ اور اب تو امریکہ، برطانیہ اور دوسرے ممالک سے بھی یہ بات کہی جانے لگی ہے کہ ہندوستان میں مسلمان ظلم کا شکار ہیں۔ بس اگر خان صاحب نے اسے دہرا دیا تو یہ ملک سے غداری کیسے ہو گیا؟ کیا اپنے اوپر ہو رہے ظلم کے خلاف زبان کھولنا بھی دیش سے غداری ہے؟ اور یہ مظلوم کے لیے آواز بلند کرنے والے کا شکریہ ادا کرنا کب سے غیر قانونی ہو گیا؟ ٹویٹ میں چند جملے ہی ہوتے ہیں، ابھی بھی موجود ہے، آپ ایک بار پھر دیکھ لیں۔ اس میں کہاں لکھا ہے کہ دیش میں مداخلت کی دعوت دی ہے؟ کوئی ایسا پروف ہے جس سے معلوم ہوتا ہو کہ کسی بھی ملک سے ہندوستان کی برائی کی ہو؟ ہاں، دوسرے ممالک میں ہندوستان کے تعارف، تعریف اور رابطہ کا شاندار کام کیا ہے، اور جس سے اس دیش کو بڑے فائدے ہوئے ہیں۔ اس کے لیے پروفز بھی موجود ہیں۔ گلف کنٹریز اور دوسرے ممالک سے گہرے تعلقات کے لیے حکومت کو تو ایسے لوگوں کو سر آنکھوں پر بٹھانا چاہیے تاکہ دیش کا فائدہ ہو۔ اچھا، انہوں نے بعد میں یہ ٹویٹ بھی کیا کہ اگر کسی کو میری بات سے تکلیف ہوئی ہو تو میں معافی چاہوں گا، اور چونکہ ٹویٹ بہت مختصر ہوتا ہے، ساری باتیں واضح طور پر نہیں آ پاتی ہیں، اس لیے اس ٹویٹ سے ان کی مراد کیا تھی اس کی وضاحت بھی کر دی۔ آپ ان کا یہ ٹویٹ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ آخر دیش میں چل کیا رہا ہے؟ ملک ایک باوقار سرکاری عہدے پر فائز اور اپنی خدمات کی وجہ سے کئی ممالک میں عزت کی نگاہ سے دیکھے جانے والے شخص پر اس معمولی ٹویٹ پر غداری کا کیس ہو سکتا ہے تو عام سرگرم شہری تو آسانی سے زد میں آ سکتا ہے۔ بھائی، دیش سے غداری یہ ہمارے نظریے و دھرم کے خلاف ہے، اور خان صاحب جیسا وزندار اور سنجیدہ شخص تو ایسی حرکت سوچ بھی نہیں سکتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب پر دیش سے بغاوت اور غداری کا کیس یہ قانونی نظام اور دیش کے آئین کی توہین ہے۔ اچھا، اسی دیش میں انوراگ ٹھاکر، کپل مشرا اور ان جیسے کتنے ہی سنگی بھاجپائی مسلمانوں پر گولی چلانے، حملہ کرنے اور فساد کرنے کی کھلے عام ترغیب دیتے ہیں۔ کچھ تو باقاعدہ فسادات میں ملوث بھی ہوتے ہیں، لیکن ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں۔ دیش میں نفرت اور دیش کو توڑنے کا جو سلسلہ چل رہا ہے، اس کے بالمقابل خان صاحب کا یہ ٹویٹ تو بظاہر کچھ بھی نہیں۔ آپ سوچیں کہ دیش میں خاص طبقے کو اتنا ٹارچر کیا گیا کہ اس کا درد گلف کنٹریز میں بیٹھے لوگوں نے بھی محسوس کر لیا۔ ہماری حکومت کو تو دیش کی گنگا جمنی تہذیب کو باقی رکھنے اور اقلیتی طبقے پر ہو رہے ظلم پر فوراً بیان دے کر دیگر ممالک کو یہ دکھانا چاہیے کہ ہمارے دیش میں ایسا کچھ نہیں ہے، تاکہ دوسرے ممالک سے ہندوستان کا رشتہ مضبوط رہے، مگر ایسا کچھ بھی نہیں، بلکہ اس طرح کی حرکتوں سے مزید نقصان کا کام کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، اس لاک ڈاؤن میں کورونا سے لڑنے پر اگر پورا فوکس ہوتا، لاک ڈاؤن کو اگر کامیاب بنانے کی پوری کوشش ہوتی تو شاید اب تک لاک ڈاؤن کا یہ سلسلہ ختم ہو چکا ہوتا اور دیش کا مالی نقصان ایک حد تک کنٹرول میں آ جاتا، لیکن اس لاک ڈاؤن کو بھی کئی مقاصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس لاک ڈاؤن میں جامعہ کے وہ طلبہ جنہوں نے CAA کے خلاف کھل کر مخالفت کی تھی انہیں گرفتار کیا جا رہا ہے۔ صفورہ جیسی ہونہار طالبہ کو بیل ملتی نہیں کہ دوسرا کیس، اور اب ان پر بھی غداری کا کیس۔ جو اندھ بھکتی نہ دکھائے وہ غدار، اور جن کی مجرمانہ حرکتوں کی وجہ سے ہمارے دیش سے دوسرے ممالک ناراض ہو جائیں اور ہمارا دیش دیوالیہ ہونے کے کگار پر پہنچ جائے، جو اپنی مجرمانہ حرکتوں سے دیش میں آگ لگا کر دیش کی معیشت، امن
اور بھائی چارگی کو ختم کر دے وہ دیش بھکت۔ واہ! اسی طرح اس لاک ڈاؤن میں دہلی فساد کو بھی اپنے حساب سے دیکھا جا رہا ہے۔ لاک ڈاؤن کا سہارا لے کر بجٹ پیش کرنے اور اپنی کوتاہیاں چھپانے کا بھی اچھا موقع مل گیا ہے۔ ناظرین، اس دیش کی یہی تو خوبصورتی تھی کہ یہاں مختلف دھرم کے لوگ اپنے اپنے دھرم کے حساب سے بستے تھے، ایک دوسرے کے سپورٹ کا ایک اچھا جذبہ رکھتے تھے، لیکن دھیرے دھیرے اسے ختم کرنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے۔ اس مبارک مہینے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس دیش میں امن اور سکون کی زندگی عطا فرمائے۔ ناظرین، ظلم، ناانصافی اور جھوٹ کے اس ماحول میں دیش کو، دیش کے آئین کو اور دیش واسیوں کی خدمت ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ ہم نے ملک کی حفاظت کی یہ کوشش شروع کی ہے، اسے مضبوط کرنے کے لیے آپ سب کے تعاون کی اشد ضرورت ہے۔ ناظرین، میں شاہ فہد خان آپ سے رخصت ہوتا ہوں، پھر ملوں گا ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے پروگرام ایسے نہیں چلے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں۔